मुबारक में रमज़ान मुबारक की इन साअत भरी घड़ियों के अंदर अल्लामा साहब जो मौजू लेकर हाजिर हुए हैं, सबसे पहले मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूंगा कि जो मौजू ये लेकर हाजिर हुए हैं उसके बारे में हमें बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अल्लामा साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मधु के आपके तमाम टीम के अहबाब का मैं शुक्रगुजार हूँ और बैठे हुए अहबाब का भी। देखें, जो आज का हमारा उन्वान है जिस पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा, वो पहले तो मैं लेट के लिए मादर खा हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा और हम इतने बड़े लोग हैं नहीं कि इंतज़ार करवाया जाए, मगर हालात की नज़ाकत ऐसी थी कि भाई फ़तह मक्का रमज़ानुल मुबारक में हुई। अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने अर्रहीकुल मख्तूम एक बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी है। उसमें ये मज़मून वारिद है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जो फ़तह किया उससे क़बल हमें सुलह हुदैबिया को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सुलह हुदैबिया के ही इस फ़तह मक्का और सुलह हुदैबिया की आपस में कड़ियाँ मिली हुई हैं कि जब सुलह हुदैबिया रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान में ये मुआहदा हुआ, उसमें पहली शिक थी कि इस मरतबा आप वापस जाएंगे और दूसरी साल आप आएंगे इसके लिए उम्रे की सादत के लिए, मगर तलवारें आपकी म्यानों में होंगी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर बिलफर्ज हमारा कोई बंदा आपके पास मुसलमान होकर आया तो आप वापस कर देंगे, और अगर हमारा कोई मुशरिक बंदा है जो आपके पास मुसलमान हो गया है और मुर्तद होना चाहता है, वापस हमारे पास आना चाहता है, तो आप रोकेंगे नहीं। और भी कुछ शिकें थी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। यहाँ तक के सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये तो हमारे फेवर में नहीं है, मगर जहाँ नबी की नज़र थी सहाबा की कहाँ नज़र पहुँची। और इससे फ़तह मुबीन कुरान में कहा है, फ़तह मुबीन। तो एक साल गुजरा, उसके बाद दूसरा साल गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप तैयारी पकड़ें। 10,000 का एक लश्कर रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करवाया और आपने उसकी क़यादत की और आप निकल पड़े। सीरत के किताबों में लिखा हुआ है, इब्न कसीर जो है जिनका नाम इमादुद्दीन है अबुल फ़िदा इस्माइल, मुतवफ़ी 774 हिजरी, वो तारीख़ इब्न कसीर में लिखते हैं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले तो इतना बड़ा लश्कर था और उस लश्कर की हैबत थी। तो रास्ते में एक कुतिया अपने जो है ना बच्चे को दूध पिला रही थी। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि तुम बराबर में खड़े हो जाओ इसके, जब तक पूरा लश्कर गुजर न जाए तब तक तुम यहाँ से हटना न कि कहीं इसे कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बात की कि भाई फ़तह मक्का और उसवा हसना, इससे बड़ा उसवा हसना क्या मिलेगा कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जानवर की कितनी इज़्ज़त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल-मुस्लिमु मन सल्लम अल-मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, शाह वलीउल्लाह देलवी ने इस हदीस के तहत लिखा है कि इससे मुराद ये है कि जब तक जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ आपसे हासिल नहीं है ना, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो हमें तो चाहिए कि पड़ोसी अड़ोसी का ख्याल करें और जानवरों का भी हम ख्याल करें। बहरहाल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मर्र ज़हरान एक मकाम है मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ पड़ाव डालो, और आपने फरमाया कि 10-10, 50-50, 100-100 की टोलियाँ बना के और आग जलाओ, दिए जलाओ, और मक्के वालों को पहले ही बावर हो जाए कि लश्कर कितना बड़ा है। और एक्चुअल मेंटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फतह करना चाहते थे कि वो लो लश्कर देखें और सिलेंडर कर दें, हथियार फेंक दें और जंग की कोई नौबत ना आए। और ऐसे मौके पर तो आदमी के पास जब पावर आए ना, तो आदमी तो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी, हिकमत अमली और अफ़ा दरगुजर का मामला इतना कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मक्के वालों पर हैबत तारी हो जाए और अपनी तलवारें वो म्यानों में रखें, क्योंकि आज अगर उन्हें तलवारें हमसे टकराई ना, तो ना वो तलवारें रहेंगी ना वो खुद रहेंगे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلوائی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تلواریں میانوں سے نکلی ہوئی تھی. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور دیسے ڈائریکٹ مطاف. اور جو لوگ گئے ہیں الحمدللہ میں بھی 2019 میں گیا تھا تو تقریباً مطاف جو ہے نا حرم آدھا کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے اس مطاف کے حدود میں, مگر اس زمانے میں ایسی کوئی بالکل چکر نہیں تھا. تو اب تو ماشاءاللہ توسیع ہو گئی حرم پاک کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک میں تھے اور جب مطاف میں پہنچے نا تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو 10,000 کا جو لشکر تھا جب انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا اللہ اکبر تو اہل مکہ تو پریشان ہو گئے اور وہ ہیبت چھا گئی کہ وہ کوئی بات نہ کر پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے کعبۃ اللہ شریف میں اور کعبے میں جب داخل ہوئے تو 360 بت پڑے ہوئے تھے. یہاں سلیم بھائی آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ بت جو ہے 13 سال مکی زندگی پڑے ہوئے تھے, 8 سالہ مدنی زندگی پڑے ہوئے تھے. یعنی جو برائی ہے اسے ہاتھ سے آپ تب روکیں گے جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں. اب اقتدار آیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود اللہ کے سوا, یہ حضور نے کہا مگر بت وہیں کعبے میں آویزہ ہیں پڑے ہوئے, کیونکہ قول سے کہا مگر عملی طور پر اس پر عمل تب کروایا جائے گا جب اقتدار ہاتھ میں آیا. جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان بتوں کو گرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہ جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا ہے باطل چلا جائے گا, یعنی یہ بت باطل ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج تم معافی کرتے ہیں, لا تسریب علیکم اليوم. جو مشرکین مکہ کو سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں, ہمیں تو آپ سے اچھائی کی امید ہے, اچھا کی توقع ہے, آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی وہ معاملہ دوستو ویسے ہی قابل شفقت ہوتے ہیں. دشمن جنہوں نے گھر سے نکالا تھا, بھئی آپ ذرا یہ کہنے کی بات ہے ہمیں ہمارے گھر سے کوئی نکالے تو مرنے تک ہمارے دل سے وہ دکھ جاتا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا مکہ المکرمہ سے ان مشرکین مکہ کی وجہ سے تھا, مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لو لشکر اور اقتدار ہاتھ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, نہ تمہیں کوئی پریشانی ہے. اور اس کے بعد میں اس میں رحیق المختوم میں پڑھ رہا تھا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صحابہ نے صفیں باندھی, اور نماز کے بعد پھر صبح کا جب وقت ہوا چاشت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف لے آئے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کہا ام ہانی, اور انہی کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. تو وہاں 8 رکعتیں نماز بھی پڑھی. تو کچھ مورخین لکھتے ہیں, محدثین لکھتے ہیں کہ بھئی یہ شکرانے کی نماز تھی, کچھ کہتے ہیں چاشت کی نماز ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, غسل کے بعد نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوئے تو ام ہانی قریب آئی اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 دیور ہیں, 2 دیور ہیں, ان کو میں نے پناہ دی اپنے گھر میں, اور ادھر حضرت علی تلوار ننگی لے کر ان کا سر قلم کرنے کے لیے آئے ہوئے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں پناہ دیں. تو میں آپ کے چینل کے توسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں ہمارے دل میں ہماری بہنوں کے لیے, اپنے معاشرے میں خواتین جو خالائیں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کی عزت نہیں ہے. حضور نے اسے بہن کہا, حالانکہ سگی بہن نہیں ہے, سگی بہن نہیں ہے, رشتہ ہے خون کا مگر سگی بہن نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ انہیں پناہ دیں. تو آپ نے فرمایا ام ہانی جسے تو نے پناہ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پناہ دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم بہنوں کو منہ نہیں لگاتے, نعوذ باللہ من ذالک. بیاہ کے جاتی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا حال ہے. حضور کے اسوا حضور کا یہ ہے کہ حضرت علی ادھر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں,
اور حضور فرما رہے ہیں ام ہانی حضرت علی کو دے کر، ام ہانی جسے تو نے پناہ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دی۔ تو اس اسوہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس اسوے کی تھوڑی کمی ہے، اگرچہ علم اور عبادت کی کمی نہیں ہے، اسوہ کی کمی ہے، اس اسوہ کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے۔ ویسے علامہ صاحب ہمیں حضور علیہ السلام کے اسوۃ الحسنہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ذرا یہ بھی اگر بتا دیں گے ہمارے ناظرین کو تو آسانی ہوگی ہمیں آگے اپنی زندگی گزارنے میں۔ زبردست آپ نے بات کہی۔ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو مورخین نے لکھا ہے کہ انصار جو صحابہ تھے نا، انصار وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اب حضور کا آبائی شہر جو ہے وطن وہ فتح ہو گیا ہے، اور طبعی ہر بندے کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اب حضور کو موقع ملا ہے ایک شاہانہ انداز میں اور ایک اپنے افواج کے ساتھ، تو کہیں حضور یہاں نہ ٹھہر جائیں، ہمارے ساتھ کہاں چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ صفا کے قریب یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انصار یہ میں آپ کی چہ میں گویاں سن رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ تو سر نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ۔ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ نہیں، بس آپس میں باتیں۔ آپ نے جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہیں آپ مدینہ چھوڑ نہ دیں اور واپس مکے میں۔ تو کیا صفی الرحمان مبارک پوری نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تو اب تو بقایا ظاہری جو زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو دکھ کے دن تھے تم نے مجھے قبول کیا، آج بظاہر سکھ کے دن ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو اس اسوے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنوں کو کبھی بھی کسی حالت میں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ اپنا آبائی وطن، اپنا گھر، سب کچھ قربان کیا دین کے خاطر، مگر جو دین کے فالوور ہیں کبھی بھی ان کا دل برداشت ہونے نہیں دیا، ہمیشہ ان کی دلجوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔